أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لآكلون من شجر من زقوم۔ اب تم ایک نہایت ہی بدترین خاردار پھل کھانے والے ہو۔ یہاں سے سورہ واقعہ کی 52ویں آیت چل رہی ہے۔ اس سے پہلے جو بائیں ہاتھ والے جو لوگ تھے ان کی بد نصیبی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کیسے بد نصیب ہیں وہ کہ ان کے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال ان کی پیٹھ پیچھے سے دے دیا گیا اور پھر دائمی عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ مختلف عذابوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے دنیا میں رسولوں کی بات نہیں مانی تھی اور آخرت کا عقیدہ ان کے پاس نہیں تھا، اس کا انکار کرتے جاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد کیا دوبارہ ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے باپ دادا بھی؟ اس بات کا یقین ان کے پاس نہیں تھا، جواب دہی کا احساس ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے اب وہ دائمی عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ اس میں ایک عذاب یہاں پر اس آیت میں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کھانے کے لیے ان کو کیا دیا جائے گا۔ کھانے کے لیے زقوم کا درخت، توہر جسے کہتے ہیں، وہ دیا جائے گا۔ انتہائی کڑوا، کسیلا اور یعنی کھانے کے لائق ہی نہیں ہوگا وہ، لیکن اس کو کھانا پڑے گا ان کو، اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، فرمایا اسی سے تم اپنا پیٹ بھرو گے، کیونکہ اور اس کے علاوہ تو کوئی غذا ملنے والی ہے نہیں ہے۔ انتہائی کری اور جو ہے ناپسندیدہ وہ چیز ان کو کھانے کو دی جائے گی، وہ کھا نہیں سکیں گے، گلے میں اٹک جائے گا، ایسا ہو جائے گا، اس کے باوجود اس کو کھانا پڑے گا۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ، پیاس سے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ اب وہ کھانے کے بعد، ظاہر بات ہے انسان کو غذا کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے کھانے کو نیچا اتارنے کے لیے، اور یہ غذا تو اتنی خراب غذا تھی کہ یہ تو اٹکی جائے گی، اس کو اتارنے کے لیے پانی جب مانگیں گے پانی پانی کہہ کر تو ہزاروں سال پکارتے رہیں گے، اس کے بعد پانی دیا جائے گا۔ کیسا پانی؟ یعنی اتنا کھولتا ہوا پانی کہ ان کی آنتیں کٹ جائیں گی اس سے۔ سورہ محمد میں اور سورہ حج میں، دیگر صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ وَسُقُوا مَعًا حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یعنی ان کی آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی وہ پانی پینے سے، ان کے چہرے کی کھال جل کر جھلس کر جو ہے جھڑ جائیں گی، پیٹ کے اوپر اور پیٹ کے اندر کا جو سامان ہے وہ سب کٹ کر باہر نکل جائے گا۔ اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی، وہ پانی کو بھی کیسا پئیں گے؟ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ، ہیم کا ایک لفظ آیا ہے۔ ہیم کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ بیماری جب اونٹوں کو لگ جاتی ہے تو پانی مسلسل پیتے رہتا ہے وہ اونٹ، اس کے باوجود مزید پانی کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور پیاس نہیں بجھتی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے وہ بیمار اونٹ جیسے ہوتے ہیں ویسا وہ پانی، یعنی اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی وہ پینے کی کوشش کریں گے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، قیامت کے دن ان کی اسی طرح مہمانی کی جائے گی۔ یہ ان کی خاطر تواضع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج دنیا میں مزے اڑا رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ سورہ دخان 25ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے اس میں کہ ان جہنمیوں کا کھانا جو ہوگا وہ زقوم کا درخت ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گنہگار جو لوگ ہوں گے جو دنیا میں نافرمانی کر کے گئے ہوں گے، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور اس سے کیا ہوگا؟ یعنی مثل تیل کے تلچھٹ کے ہوں گے، وہ تیل کو گرم کر دینے کے بعد کیسا کھولتا رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یعنی گرم پانی کے وہ کھولے گا اور ان کے پیٹوں میں جا کر کھولتا رہے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور پھر کہا جائے گا، حکم نافذ کر دیا جائے گا کہ کھینچو اس کو اور لے جا کر جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو، گھسیٹ کر۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر سے گرم اور کھولتا ہوا پانی کا عذاب ڈال دو۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم،
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چک مزہ کہا جائے گا، چک مزہ۔ اور تو بہت بڑا بنتا تھا دنیا میں، بڑا عزت دار بنتا تھا، بڑا اکرام والا بنتا تھا، آج دیکھ تیرا حال کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کریں گے جو دنیا میں مزے لوٹ کر، آخرت کا انکار کر کے، اللہ کے پیغمبروں کی بات نہ مان کر دنیا سے جو گزرے ہوں گے۔ اعاذنا اللہ منہم، اعاذنا اللہ منہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، ایسے سخت ترین عذاب سے، ایسے رسوا کن عذاب سے اور ایسے دردناک عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار۔ یعنی اے ہمارے رب، آپ نے جس کو بھی جو ہے ایسا رسوا کن عذاب دیا وہ ذلیل ہو گیا اور رسوا ہو گیا۔ یعنی آگ کا عذاب، آگ میں جس کو ڈال دیا گیا اور پھر اس کا کوئی مددگار نہیں آپ کے مقابلے میں، کوئی حمایتی نہیں ایسے ظالموں کا اور ایسے باغیوں اور غداروں اور نافرمانوں کا۔ اے اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، آپ کی رضا والے اعمال کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے میرے مولا، ہم سب کو یعنی بہترین عبادتوں کے طریقے سکھلا دیجئے اور ہمیں آپ اپنا شکر گزار بندہ، عبادت گزار بندہ بنا دیجئے اور ایسے عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ قبول کر لیں، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو ان تمام یعنی عذابوں کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، یہ بتانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ترغیب ہے اس میں۔ ایک تو ترغیب ہوتی ہے جیسا کہ پچھلی آیتوں میں جنتیوں کے تعلق سے، اصحاب الیمین کے تعلق سے، سابقین کا جو ہے کیسی آؤبھگت ہوگی، کیسا استقبال ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا تھا ترغیب کے لیے کہ دیکھو تم اگر ایسے کام کرو گے تو تمہارے لیے ایسا استقبال ہوگا، ایسی ایسی بہترین شاندار اعلیٰ قسم کی نعمتیں تمہارے لیے تیار ہوں گی، اور اگر اس کے برخلاف کرو گے تو ڈراوا ہے یہ کہ تم ڈر جاؤ، آج ہی تمہیں مہلت ہے دنیا میں اور اس زندگی میں، تم آج اپنی اصلاح کر کے انہیں اچھے عمل کرنا شروع کر دو اور ویسے عمل کرنا شروع کر دو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تم نے اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ تمہارے ذریعے تمہاری بیویوں کو جو حمل قرار پاتا ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اس کے خالق ہو یا ہم اس کے خالق ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ ایک اہم بات، چونکا دینے والی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو کہ دنیا میں بہت سی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، وہ تمام نشانیاں زمین و آسمان کی جو بھی نشانیاں ہیں اس کو بازو رکھو، صرف اتنا دیکھ لو کہ تمہارے وجود میں جو چیز ہے وہ اس پر غور و فکر کرو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنے وجود پر غور کرو کہ تم کیسا پیدا ہوئے ہیں، تم کو کیسا پیدا کیا گیا، اور اگر تم اس بات کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر یہ قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نے جو توحید اور آخرت کا جو بیان کیا ہے اس میں تمہارا شک و شبہ خود بخود دور ہو جائے گا، چاہے تم کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر تم اپنی ذات میں غور و فکر کرو گے، تم دیکھو یہی ہے نا کہ تمہاری پیدائش کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ایک مرد اپنا نطفہ عورت کے رحم میں پہنچا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا اس نطفے میں یہ صلاحیت خود اپنے آپ پیدا ہو گئی یا اس انسان نے پیدا کر دی یا اللہ کے سوا کسی اور ایسی طاقت ہے جو اس نے اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ نطفے کو جو ہے ایک انسان بنا دے، ایک بچہ پیدا کر دے اس کے ذریعے سے، اور نہ صرف بچہ بلکہ ایک انسانی بچہ بنا کر پیدا کر دے؟ کیا ایسی صلاحیت جو ہے کوئی اور پیدا کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کیا تم یا کوئی اور کوئی دوسری ایسی طاقت ایسی موجود ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ ایک پانی کا جو حقیر قطرہ تھا اس نے جو ہے ایک انسانی بچہ بنا کر اس کی تشکیل کر دی؟ اور کیا ایسے اختیارات کسی اور کے پاس ہے؟ کوئی ماں، باپ یا اور کوئی دیگر جو لوگ ہیں سوائے اللہ کے، کیا ان کے پاس کوئی ایسے اختیارات ہیں کہ وہ ایک حقیر پانی کا قطرہ جو نطفہ تھا اس کو حمل کی شکل دے دے، حمل قرار دے دے اس کا، اور پھر استقرار حمل اور وضع حمل کے دوران جو مدت ہوتی ہے وہ مدت میں جو چینجز ہوتے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں جو رحم میں جو ادوار جو گزرتے ہیں بچے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کیسی کیسی اس کی پرورش اور نشوونما کرتے ہیں، کیسے ہر بچے کی الگ الگ صورت گری کرتے ہیں اور ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ مختلف دیتے ہیں، اور ایک توازن کے ساتھ اس میں وہ ساری چیزیں رکھ کر اس کو جو پیدا فرماتے ہیں تو اس کی ایک الگ شخصیت
جو ہے ابھر کر آتی ہے، کیا کوئی اور ہے اللہ کے سوا کہ یہ تمام چیزیں اس میں رکھنے والا، اور کوئی ایسا جو ہے کہ اس میں کسی اور کا بھی دخل ہے سوائے اللہ رب العالمین کے؟ کوئی ڈاکٹر یا کوئی ماں یا باپ یا جو ہے ایسی روحانی شخصیتیں جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، انبیاء کرام، ملائکہ اور جو ہے دیگر جو ہے اولیاء اللہ یا اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، سورج، چاند اور ستارے اور دیگر بہت سی مخلوقات، کیا ان کے پاس کچھ ایسی صلاحیتیں موجود ہیں، یہ اختیارات موجود ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو پل رہا ہے، جو پرورش پا رہا ہے، جو نشو و نما پا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، کن ذہن ہوگا یا اچھے سمجھدار ہوگا، یا جو ہے عقل اور ہوش و حواس والا ہوگا، یا جو ہے اچھا طریقے سے پیدا ہوگا، اس کے سارے اعضاء یعنی مکمل ہوں گے، یا لنگڑا لولا پیدا ہوگا، اندھا پیدا ہوگا، یا یہ تمام چیزیں، یہ صلاحیتیں جو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ سوائے رب العالمین کی اور کون ہو سکتی ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں میرا بھی کچھ دخل ہے، یعنی اس کا بھی کچھ دخل ہے، اس کا بھی کچھ دخل ہے؟ یہ جو ہے اگر اس کا معقول جواب تو یہی ہے کہ کسی کا دخل نہیں ہے سوائے رب العالمین کے۔ یہ ماں کے پیٹوں میں پلنے والا، پرورش کرنے والا اور ایک حقیر نطفے سے جو ہے ایک جاندار کو بنا دینے والا اور ایک بچے کی شکل میں انسانی بچہ بنا کر پیدا کر دینے کے اوپر کون قادر ہے سوائے اللہ کے؟ تو پھر یہ تمام باتیں جان لینے کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اپنے خالق کو بھول جاتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، ایسی ہی حالت سے پیدا کیا ہے، اور پھر وہ یہ دعویٰ کرنے لگتا ہے خود مختاری کا اور آزادی کا اور کسی اور کو بھی معبود بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ جو دنیا میں بڑی دانشمندانہ باتیں کرتا ہے، بڑے جو ہے فلسفے جھاڑتا ہے، لیکن اتنی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس کے ذات اور اس کے وجود میں جو چیز آ گئی ہے وہ کس نے لایا ہے، وہ کیسے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ یہ تو توحید کی بات تھی۔ اسی میں جو ہے آخرت کا پہلو بھی ہے، اگر کوئی غور و فکر کرے تو یہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ آخرت جو آنے والی ہے اس میں اس کو جو شک و شبہ ہے وہ شک و شبہ اس کا دور ہو سکتا ہے کہ انسان کی پیدائش کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ انسان کی پیدائش ایک حقیر کیڑے سے شروع ہوئی ہے جسے اسپرم کہا جاتا ہے، اسپرم کاؤنٹ جو کہتے ہیں میڈیکل زبان میں، یعنی وہ ملینز ہوتے ہیں ایک وقت واحد میں ایک مرد کے پاس سے جو نکلتے ہیں اسپرم کاؤنٹ، اس میں سے صرف ایک، ملینز میں سے لاکھوں میں سے صرف ایک جا کر عورت کے رحم میں پہنچ جاتا ہے، عورت کی یعنی جسم کی تاریکیوں میں کسی وقت جا کر پہنچتا ہے، اور اس کے جو فیمیل ایگ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر فرٹیلائز کرتا ہے، فرٹیلائز کرنے کے بعد اور ایک نیا وجود تشکیل پاتا ہے، لائف سیل جسے کہا جاتا ہے۔ لائف سیل یہ جو ہے انسان کی ابتدا ہے، اس کا نقطہ ابتدا ہے، اس کا آغاز ہے اس کی زندگی کا۔ وہ بھی اتنا حقیر اور اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ پاورفل مائکروسکوپ کے بغیر جو ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ جو ہے وہاں سے شروعات ہوتی ہے، اور اس کو پرورش کر کے پال کے اللہ تعالیٰ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھنے کے بعد اس کو مکمل ایک انسانی شاہکار بنا کر بہترین سنتا، جاگتا اور سمجھتا انسان، دل و دماغ اور سارے اعضاء عالم اصغر اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ کتنی مشینیں اور کتنی چیزیں باریک باریک جو ہے رگیں اس میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ 9 مہینوں میں وہ ایک انتہائی کمزور قسم کا حقیر پانی کا قطرہ اس کو ایک سیل بنا دیے تھے اللہ تعالیٰ لائف سیل کی شکل میں، اور اسی کو جو ہے ترقی دیتے 9 مہینے میں جو ہے وہ مکمل انسان بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ جو انسان بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ باہر نکل سکے اور باہر کی دنیا میں اپنی زندگی گزار سکے، سانسیں لے سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ ماں خود اس کے جسم میں ایسی طاقت دے دیتے ہیں کہ اس کو ڈھکیل کر باہر نکال دیتی ہے، اور پھر وہ باہر آنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ ہی خود آسان کر دیتے ہیں۔ ثم السبیل یسرا فرمایا سورہ عبس 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ وہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ وہاں سے اگر کوئی نکلنے کی کوشش کرتا تو ناک رگڑ کر وہیں پر اس کا دم گھٹ جاتا اور مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے اور قدرت ہے کہ وہی انسان کو جس کو انہوں نے ماں کے پیٹ میں بنایا تھا، تخلیق کیا تھا، اس کو باہر نکالتے ہیں، باہر کی دنیا میں لاتے ہیں۔ حل
اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ سورۃ الدہر 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کا ایک وقت اس کے اوپر ایسا بھی گزرا ہے زمانے میں کہ وہ کسی بھی قابل ذکر شے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک پانی کا قطرہ بنا پہلے، یعنی خون، اس کے بعد نطفہ، اس کے بعد پھر سارے ادوار جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا وہ؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کے اوپر ایسا ایک وقت گزرا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، فرمایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم نے بنایا ہے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے، یعنی باپ اور ماں کے جو ہے جو نطفہ ہے اس کے ذریعے سے ہم نے جو ہے اس کی تشکیل فرمائی۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کس لیے بنایا؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ دنیا ایک ساری کی ساری امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، اس میں امتحان چل رہا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تمام طاقتیں اس کو دے دی، تمام صلاحیتیں اس کو عطا فرما دی اور دے کر اس کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دے کر اس کو دنیا میں پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں انسان دیکھتا ہے، روزانہ دیکھتا ہے، وہ خود بھی اسی طریقے سے پیدا ہوا ہے اور اس کے سامنے ہزاروں لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی عقل کا اندھا اگر یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ جیسا کہ اس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پیدا کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے؟ کیا وہ عاجز ہے کہ ان تمام کو ایک بار مار کے پھر سے دوبارہ پیدا کر دے؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ برابر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخرت کیسی ہوگی، کیسے یہ مردے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو پیدا ہوئے ہیں تم بھی تو مردے تھے، تم کو ہم نے زندہ کیا، تم جو ماں کے پیٹ میں تھے تمہارا کیا حال تھا، تمہاری کیا حیثیت تھی، جب ہم نے تم کو جو ہے ایک مکمل انسان بنایا اور پھر جان دے کر ساری صلاحیتیں تم میں دی، اور اس کو پھر تم کو ہم نے دنیا میں لایا، اور پھر ان تمام کو ہم مار سکتے ہیں ایک بار، اور مار کر پھر دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔